کیا دو قسم کے ہیں، خونی رشتہ اور روحانی اور قلبی رشتہ۔ خون میں اللہ نے کشش رکھی ہے۔ میں مثال پیش کر رہا تھا، دو بھائی اگر بے شک بول چال بند ہو، لیکن اگر ایک بھائی کو کوئی تیسرا بندہ گالی دے رہا ہو، لڑائی کر رہا ہو، تو بے شک بھائی نہ بولتے ہوں، لیکن مخالف کے ذہن میں اس کے چھٹی حص اس کو بتا دے گی، ہو سکتا ہے بھائی مدد کے لیے آ جائے، تو وہ سنبھل کے حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے خونی رشتہ۔ اور روحانی اور قلبی رشتہ خون والے رشتے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور ایسے آگے بڑھتا ہے، ایسے آگے بڑھتا ہے کہ حضرت بلال حبشی نہ تو قریشی ہیں، نہ مکی ہیں، نہ حجازی ہیں، نہ عربی ہیں، بلکہ وہ تو حبش کے رہنے والے ہیں، وہ تو کالے رنگ کے ہیں، لیکن روحانی رشتہ اس طرح آگے بڑھا کہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا بھی حضرت بلال کو چچا جان کہتی ہے۔ یہ ہے روحانی رشتہ، اور اس روحانی رشتے کا ابھی ہم ثبوت دیکھ رہے ہیں۔ چھونا والے کے اس علاقے میں چک نمبر 187 میں ہماری پہلی حاضری ہے، لیکن یوں لگ رہا ہے جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کیونکہ جب عالم ارواح میں بھی اللہ پاک نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہوگا کہ جب دنیا میں جاؤ گے تو خواجہ کرامت حسین کی نگرانی میں ذکر خدا کرتے رہو گے۔ یہ عالم ارواح کے جو ملاقاتی تھے اللہ نے اس دنیا میں بھی ملا دیے۔ تو اللہ پاک ہماری اس محفل پاک کو محفل ذکر خدا اور محفل ذکر مصطفیٰ کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک تحقیق اہل ایمان کامیاب ہونے والے۔ اور کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کسی کے پاس گاڑی آ جائے، زیادہ دولت آ جائے، کوئی اقتدار کا منصب مل جائے، زیادہ جائیدادیں آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ دنیا کے حساب سے، یہ دنیا میں اللہ نے برتنے کے لیے چیزیں دی ہیں، عطا ہو جائیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی کو اگر کمی ہو جائے، نہ مل سکیں چیزیں، تو اللہ کی ذات کے فیصلے پر ایمان رکھتے ہوئے صبر کریں، اللہ پاک ایک نہ ایک دن وارے نیارے کر دے گا۔ ہم اس کے بندے ہیں جو سب کو عطا کرنے والا ہے، اور اس نبی کے امتی ہیں جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ سرکار کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں آپ کے رب کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کی خواہش کی تکمیل میں جلدی فرماتا ہے، بس آپ کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، آپ کا رب آپ کی بات مان لیتا ہے۔ کبھی سرکار کی دعا کو رد نہیں کیا گیا، بلکہ رب تو اس انتظار میں ہوتا ہے میرا محبوب مانگتا جائے میں عطا کرتا جاؤں۔ اور جب حضور اپنے لیے اللہ کے برکت سے، رحمت سے، حضور تو رحمت للعالمین کے منصب پر فائز ہیں، حضور اگر رب سے مانگتے ہیں تو ہمارے لیے مانگتے ہیں۔ اب بھی اپنے روضہ اطہر میں سرکار کا فرمان ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں ظاہری طور پر زندہ رہنا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اپنے مزار انور میں چلے جانا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دنیا میں بھی تمہارے لیے رب سے مانگتا ہوں، اور جب اپنے روضہ اطہر میں پہنچ جاؤں گا تب بھی اللہ سے تمہارے لیے مانگتا رہوں گا۔ تو حضور ہر وقت مدینہ شریف اپنے روضہ اطہر میں ہم غلاموں کے لیے رب سے نہ رحمتیں اور نعمتیں مانگ رہے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ صبح ہو شام ہو، دوپہر ہو شام ہو، گھر ہو یا باہر ہو، سفر ہو یا حضر ہو، اچھے دن ہو یا مشکل دن ہو، ہمیں ہر وقت زبان پر نام خدا اور نام مصطفیٰ رکھنا چاہیے۔
اور یہ دھن ہمیں خواجہ صاحب نے دی ہے. خواجہ سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، یہ سارے سلاسل کے بزرگ اپنے ماننے والوں کے دلوں میں اللہ کے ذکر کی محبت پیدا کرتے ہیں اور حضور سے وفا کا درس دیتے ہیں. اور یہ کائنات رواں دواں ہے اور ہم اسی جستجو میں رہتے ہیں. کوئی ہمیں بلائے تو ہم حاضر ہو جائیں، چاہے راستہ لمبا ہو، چاہے موسم جیسا بھی ہو. ہم ہیں تو حضور کے نوکر، اور جہاں بھی جاتے ہیں ہماری عزتیں ہوتی ہیں. ہم حضور کے مہمان ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہماری عزتیں ہوتی ہیں. جس طرح آج یہ صاحب خانہ ہمیں بڑے اعزاز سے انہوں نے یہاں بلایا. اللہ پاک ان کی اس حاضری کو، اس محبت کو قبول و منظور فرمائے، اور اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ پاک نے یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے کہ کامیابی اسی کو ملے گی جس کے سینے میں ایمان ہوگا. اور ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے، طاقتور بھی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ طاقتور بھی ہو جاتا ہے. جب ہم دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. جس طرح پودے کو پانی نہ ملے، کھاد وقت پر نہ ملے، اس کی دیکھ بھال صحیح وقت پر نہ ہو تو پودا کملا جاتا ہے. پودا تر و تازہ اسی وقت ہوتا ہے جب اسے ہر چیز وقت پر مل جائے تو پھر وہ تناور ہو جاتا ہے، وہ پھل بھی دیتا ہے، فصل ہے تو اناج مہیا کرتی ہے. اسی طرح ہمارے ایمان کا بھی ایک پودا ہے. جب دنیا کی محبت میں مستغرق ہوتے ہیں تو یہ کملا جاتا ہے، اور جب اسے ذکر خدا کی خوراک ملتی ہے اور ذکر مصطفیٰ کی خوراک ملتی ہے تو یہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے. تو تر و تازہ ایمان کے شجر کو تر و تازہ کرنے کے لیے ان محافل میں آنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.